بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا، جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 206 یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کے حکم کے مطابق 2 اسٹریچر آ گئے۔ کوسٹ گارڈ مقامی لوگ تھے، میری جسامت کے مقابلے میں چوہے لگتے تھے۔ 6 آدمیوں نے مل کر بڑی مشکل سے مجھے اٹھایا اور اسٹریچر پر لا کر پٹک دیا۔ سونیا کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا، مگر پٹکنے سے کیا ہوتا، ہم تکلیف کے احساسات سے آری تھے۔ وہ ہمیں اٹھا کر لے جانے لگے، پتہ نہیں وہ ہمیں کہاں لے جا رہے تھے۔ ہمیں راستے اور منزل کا پتہ نہیں تھا، کیونکہ چاروں شانے چت لیٹنے کے بعد صرف آسمان کے ستارے نظر آ رہے تھے اور میں تارے گننے کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے چپ چاپ پڑا رہا۔ پتہ نہیں کتنی دیر تک ہم دوسروں کے کاندھوں پر سفر کرتے رہے، پھر ہمیں ایک بڑے سے ہال میں پہنچا دیا گیا۔ ہال کی تیز روشنی سے میری آنکھیں چٹی آنے لگی۔ آئی لینس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی تھی۔ جب اسٹریچر زمین پر رکھ دیا گیا تو مجھے ڈاکٹر شیطان کی آواز سنائی دی۔ میں چلاک مسخرے کا نام نہیں جانتا تھا جو اسمگلروں کا سرگنا تھا، لہذا اسے ڈاکٹر شیطان ہی کہوں گا۔ وہ اپنے ایک آدمی سے کہہ رہا تھا، روشنی میں اس الو کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، اس کی آنکھوں سے آئی لینس نکال دو، مگر ذرا احتیاط سے۔ اس کا حکم سن کر کوئی میرے قریب آیا تو میں نے آنکھیں کھول دی۔ وہ کوئی انگریز تھا اور بہت تجربہ کار تھا۔ اس نے بڑی مہارت سے آئی لینس کو میری آنکھوں سے نکال لیا۔ اتنی مہارت کے باوجود میری آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ شاید میری آنکھوں کو تکلیف پہنچی تھی جسے اس وقت میں محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد ہمیں سہارا دے کر بٹھا دیا گیا۔ میرے دونوں ہاتھ گھٹنوں سے نیچے لے جا کر رسی سے باندھ دیے گئے، پھر دونوں پاؤں باندھ دیے گئے، پھر اس رسی کو میرے جسم کے اطراف لپیٹ کر مجھے اچھی طرح جکڑ دیا گیا۔ جب میں بالکل بے بس ہو گیا تو وہی انگریز ایک سرنج لے آیا۔ اس کی سوئی میرے بازو میں انجیکٹ کر دی گئی۔ چاندی لمحے بعد مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرے جسم میں جان آ رہی ہے۔ میں پلکیں جھپکنے لگا۔ اس بری طرح بندھا ہوا تھا کہ ٹس سے مس نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے باوجود انگلیاں آزاد تھیں جو اب آسانی سے حرکت کر سکتی تھی، لیکن میں اس طرح بندھا ہوا تھا کہ میرے ہاتھ پشت پر رسی کی گرہ تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو سونیا کو بھی اسی طرح باندھ دیا گیا تھا۔ اسے بھی انجیکشن لگایا گیا تھا۔ میں نے اسے پلکیں جھپکتے ہوئے دیکھا۔ مسٹر اینڈ مسز، ڈاکٹر شیطان نے ہمیں مخاطب کیا، جو سامنے چیئر پر بیٹھا سگار کا کش لے رہا تھا۔ جب وہ قیدی ڈاکٹر کی حیثیت سے ہمارے سامنے آیا تھا، اس وقت بہت ہی کمزور اور بے ضرورت سا نظر آ رہا تھا، مگر وہ اب آرام سے بیٹھا ہوا سگار کے کش لیتے ہوئے گولڈن فریم والی اینک پہنے ہوئے بہت ہی ذہین اور باوقار نظر آ رہا تھا۔ اس کی طاقت کا اندازہ اسی طرح ہو سکتا تھا کہ وہ نہتا بیٹھا ہوا تھا اور تمام مسلح اس کے تابع دار تھے۔ اس نے ہمیں مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، مسٹر اینڈ مسز، تم دونوں کو کس نام سے مخاطب کروں؟ میں اور سونیا ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اس نے بڑے انداز سے کہا، میں اپنے سوال کے جواب میں تاخیر پسند نہیں کرتا۔ ایک بار ذہن نشین کر لو کہ سچ بول کر دوست بن سکتے ہو، جھوٹوں کو میں جہنم پہنچا دیتا ہوں۔ چلو اب میرے سوال کا جواب دو۔ میں نے جواب دیا، میرا نام فرحاد ہے اور یہ میری وائف سونیا ہے۔ تم دونوں کہاں سے آئے ہو؟ ہم جزیرہ کوئی سے آئے ہیں۔ ہم کہاں سے آئے اور اس طرح کیسے پہنچے، پھر وہاں کس طرح فرار ہوئے، یہ ایک لمبی اور تھکا دینے والی داستان ہے۔ میں تھکنے والا انسان نہیں ہوں، ڈاکٹر شیطان نے کہا۔ ہسٹری سناؤ، میں تمہارے سچ اور جھوٹ کو پرکھنا چاہتا ہوں۔
तमाम वाक़यात मनो अन सुना दिए, सिर्फ थोड़े से झूठ का इजाफा किया कि उसी जजीरा कुआई में सोनिया से मेरी शादी हुई थी। इस ब्रीफकेस का जिक्र नहीं किया जिसमें ब्लैकमेलिंग का मवाद रखा हुआ था। मेरी बातें सुनने के बाद उसने कहा, तुम बहुत गहरे आदमी हो। अपनी असलियत को छुपाने के लिए याददाश्त गुम होने का बहाना करना बड़ा ही खूबसूरत है, मगर मैं भी अहमक नहीं हूँ। ये किसी सूरत तस्लीम नहीं कर सकता कि तुम अपना माजी भूल चुके हो। मैंने कहा, मैं तुम्हें यकीन नहीं दिला सकता, बस इतना ही बता सकता हूँ कि तुमसे कोई बात नहीं छुपाई है। उसने सिगार का एक कश लिया, फिर धुआं छोड़ने के बाद कहने लगा कि बिलफर्ज मैं यकीन कर लूँ तो ये बात समझ में आती है कि तुम इतनी ज़बरदस्त तंजीम के सरबराह से किस तरह लड़ गए। वो तुमसे इतना खौफ था। तुम्हें बेकार बनाने के लिए उसने ज़हनी झटके पहुंचाए हैं। तुम्हारी याददाश्त जा सकती है, और तुम किस हैसियत से इतने खतरनाक थे कि उन्होंने तुम्हें झटके पहुंचाए और बेबस करना चाहा। सोनिया की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगा। सोनिया ने कहा, मैं जजीरा कुआई में पैदा हुई और वहीं जवान हुई। वहाँ के सुपर मास्टर के हुक्म के हम पाबंद। इसके हुक्म से मेरे माँ बाप ने इससे मेरी शादी कर दी। शादी से पहले फराद मेरे लिए अजनबी था। शादी के बाद मुझे पता चला ये अपना माजी भूल चुका है। उसने घुरा कर कहा, तुम दोनों सीधी तरह नहीं उगलोगे। मैं तुम्हें माजी याद दिलाना चाहता हूँ। उसने अपने आदमियों को हाथ का इशारा करते हुए कहा, इन्हें उल्टा लटका दो। मैंने सर उठाकर छत की तरफ देखा। वहाँ ज़रा दूर दूर मुझे कुछ रस्से लटकते हुए नजर आए। वो मुकामी बाशिंदे पटसन का मजबूत बोरिया एक बोरे में मुझे और दूसरे में सोनिया को उठाकर हमें लटकाने लगे। ऐसे मजबूर तो हम कभी नहीं हुए थे, मगर आज़ादी के लिए हमें पास कोई रास्ता न था। रस्सियों की बंदिश में हम जरा सी भी हरकत नहीं कर सकते थे। इस पर सितम के पटसन के खुरदरे बोरों की वजह से हमें ऐसे लग रहा था जैसे दीवार में चुन दिया गया हो। सिर्फ आंखों के सामने इस बोरे में हम थे, और जो सांस लेने के लिए जो सुराख बनाए गए थे, बस उन्हीं से हम सिर्फ सांस ले सकते थे। इसके बावजूद इस कैद खाने में बड़ी घुटन महसूस हो रही थी। फिर मुझे महसूस हुआ कि फ़ज़ा में ऊपर उठ रहा हूँ। मैंने आंखें खोलकर सुराख के बाहर देखा। सिर्फ सामने एक दरवाज़ा नज़र आ रहा था। वो नीचे की तरफ जा रहा था, यानी मैं ऊपर छत की तरफ जा रहा था और छत और फर्श के दरमियान ठहर कर लटकने लगा। शायद सोनिया के साथ भी यही हो रहा था। अब मुझे दरवाजे का दरमियानी हिस्सा और आसपास की दीवारें नजर आ रही थी। डॉक्टर शैतान ने वहां पहुंचकर हमारी तरफ देखते हुए कहा, मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता बड़ी सहूलत से अजीतें पहुंचाता हूँ। तुम यूं ही उकड़ू बैठे बैठे मुर्दों की तरह अकड़ जाओगे, मगर मेरे सामने जिंदा रहोगे। ये कहने के बाद वो दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। उसके पीछे मुसल्ला जवान कैरोसिन के लैंप उठाकर बाहर गया और दरवाजे को बंद कर दिया। हाल में घुप अंधेरा छा गया। उफ, इस वक्त के एहसासात मैं बयान नहीं कर सकता। अंधा बना देने वाली गहरी तरीकी तो अक्सर देखी थी और हम उसे कब्र की तरीकी से तशबीह देते हैं, मगर मुझे तो इस वक्त ऐसे लग रहा था जैसे जिंदा कब्र में उतार दिया गया हूँ और इस कब्र को चारों तरफ से बंद कर दिया गया है। मुर्दे फिर भी खुश नसीब होते हैं कि उनके हाथ पांव सीधे होते हैं। हमारे तो हाथ पांव लपेट कर रख दिए गए थे। अगर रस्सियां खुल जाती तब भी इस बंद थैले से हाथ पांव सीधे करने की गुंजाइश नहीं निकल सकती थी। फरहाद, कब्र की इस तरीके में सोनिया की लड़ती हुई कमज़ोर सी आवाज़ सुनाई दी। सोनिया, मैंने उसे पुकारा। जान फरहाद, तुम कहाँ हो? मैं क्या बताऊँ फरहाद, बड़ी घुटन हो रही है, खुद को संभालने की कोशिश कर रही हूँ
مگر دل بری طرح گھبرا رہا ہے۔ ہم کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں؟ بعض اوقات ایسی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں جن کے متعلق انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب یہ سوچ کر غصہ بھی آتا ہے، حیرانی بھی ہوتی ہے کہ اس دبلے پتلے ڈاکٹر نے کتنی آسانی سے ہمیں زیر کر لیا۔ میرا سر چکرا رہا ہے، میں زیادہ دیر اس حالت میں زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ یوں تو میرا بھی سر چکرا رہا ہے، کمرہ بند، ہاتھ پاؤں بند، پورا جسم پٹسن کے بورے میں بند۔ ایسی گرمی لگ رہی تھی کہ میں پسینے میں شرابور ہو گیا۔ ایسی حالت میں میں اندازہ لگا سکتا تھا کہ سونیا کا کیا حال ہوگا۔ کچھ بھی ہو، آخر وہ ایک عورت ہے، اس لیے وہ دلیر ہونے کے باوجود اپنی فطرت سے مجبور تھی۔ میں نے اسے تسلی دی، سونیا ذرا ہمت سے کام لو، اس بار وہ کمرے میں آئیں گے تو میں کوئی چال چلوں گا۔ میں نے بعض اسے تسلی دی تھی، میرے ذہن میں کوئی تدبیر نہیں تھی کہ اگر وہاں کوئی آیا تو میں یوں بے دست و پا ہو کر کیا کر سکوں گا۔ سونیا نے کہا، وہ لوگ میرے آنی پنجے نکال کر لے گئے ہیں، ورنہ میں اپنے ناخنوں سے اس رسی اور تھیلی کو کاٹنے کی کوشش کرتی۔ کوئی بات نہیں میری جان، جب وہ دبلا پتلا شیطان نہتا ہو کر ہمیں زیر کر سکتا ہے تو ہمارے پاس بھی عقل ہے۔ اس وقت یہی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں اپنے ماضی کے متعلق ڈاکٹر کو سچ سچ بتا دوں، بلکہ تم بتا دو، کیونکہ مجھے تو یاد نہیں ہے۔ تم جس حد تک جانتی ہو اس حد تک سچ کہہ دو گی تو ہو سکتا ہے ہمیں اس مصیبت سے نجات مل جائے۔